الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید سورۃ مریم اور سورۃ الممتحنہ کی ایک ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، ان کی سیرت اور کردار پوری انسانیت کے لیے بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر قرآن کریم کے اندر دو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگی کو بہترین نمونہ اور مشعل راہ بتلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو ایک بہترین نمونہ قرار دینے کے بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اور ان کے کردار کو اپنانے کا حکم دیا۔ سورۃ الممتحنہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین کردار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ان کے اندر چند نمایاں پہلو تھے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ان کو پھر اپنانے کا ہمیں حکم دیا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں کو اپناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک داعی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تعارف، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کیا ہے، اس کا طرز کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ طریقے پائے جاتے ہیں کہ ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، ایک رہنما کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے، ان کو کس طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا چاہیے۔ تو 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس دین کو پہلے خود سمجھے، پہلے خود سمجھ میں آئے گا پھر دوسرے کو سمجھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہی کیا۔ نمبر 2، پھر خود سمجھنے کے بعد اس کی تبلیغ پہلے اپنے گھر سے کرے، اپنے گھر کے اندر اس کی دعوت دے امر بالمعروف کی، اور پھر گھر والوں کو دعوت دینے کے بعد تیسرا درجہ ہے قوم کو، معاشرے کے اندر باہر پڑوسیوں کو جا کر ان کو دعوت دی جائے۔ جب ان کو دعوت دے لی جائے تو پھر آخری ایک مرحلہ آتا ہے کہ حکمرانوں کو، وقت کے جو بڑے ہیں ان کو جا کر دعوت دی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 طریقے سے، یہ ساروں باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر بھی یہی ساروں چیزیں پائی نظر آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک داعی کی حیثیت سے ہے۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ بلند ہوا اور اس کی روشنی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ چاند اور سورج کی روشنی اس کی روشنی کے سامنے ختم ہو گئی۔ نمرود صبح کو اٹھا، اس نے معبرین کو بلایا، تعبیر بتانے والوں کو بتایا، کاہنوں کو بلایا، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس طریقے سے اس کی تعبیر بتاؤ کہ کیا ہے۔ معبرین نے تعبیر بتائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ لگتی ہے کہ آپ کی بادشاہت کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ لوگوں کو ان کے دین سے ہٹا دے گا جو اس وقت لوگ جس دین پر موجود ہیں، اور اس بچے سے آپ کی بادشاہت کو خطرہ ہوگا۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا ہے کہ آج کے بعد جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس وقت امید سے تھی۔ جب پتہ چلا نمرود کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو والدہ یہاں سے دور، شہر سے دور باہر جنگل کی طرف چلی گئی۔ وقت پیدائش کا قریب بھی تھا، بچہ پیدا ہو گیا، غار کے اندر بچہ پیدا کیا، دودھ پلایا، دودھ پلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گھر تشریف لے آئی۔ اللہ رب العزت نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پرورش فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے کے اندر اتنے بڑے ہو گئے جیسے 1 مہینے کا بچہ ہو، اور 1 مہینے میں ایسے لگا جیسے سال کا بچہ ہو۔ بہت ہی جلدی یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے۔ والدہ ایک مرتبہ جب گئیں، جا کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں۔ اب سب سے پہلا کام داعی کے لیے یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے خود اس چیز کو سمجھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں، بچے ہیں چھوٹے سے، دیکھا آسمان کی طرف تو فلما رأى القمر بازغا، دیکھا کہ اوپر چاند کی طرف دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آسمان کو کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ رات آ گئی تھی، ستارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر کہاں اس نے پوری رات رہنا تھا، وہ ستارہ ختم ہوا، اس کی جگہ پر چاند کی روشنی جب زیادہ بڑھی ستارہ غائب ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے، بلکہ میرا رب یہ چاند ہے۔ فلما رأى القمر، کیونکہ چاند آ گیا، اس کی روشنی کے سامنے اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی میرا رب ہے،
لیکن یہ چاند کی روشنی کب تک باقی رہتی؟ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، جب سورج نکلا تو کہا کہ وہ بھی میرا رب نہیں ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن پھر دیکھا کہ یہ سورج کی روشنی بھی شام کو ختم ہو گئی، تو فرمانے لگے کہ یہ میرے رب نہیں ہے، بلکہ میرا رب وہ ہے جنہوں نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دعوت اور تبلیغ اس توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود سمجھایا کہ رب کون ہے۔ سب کا رب ایک ہی ہے۔ انی بریء مما تشرکون، میں تمام شرک کرنے والوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ والدہ آ گئی، والدہ سے پوچھا کہ والدہ اب دعوت تبلیغ کا کام اب گھر سے شروع ہو رہا ہے۔ والدہ سے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ پہلے کہا کہ میرا رب کون ہے، تو والدہ نے کہا کہ تیرے رب میں ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو والدہ سے پوچھا تیرا رب کون ہے، اچھا یہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا تیرا باپ، میرا شوہر، وہ میرا رب ہے۔ پھر پوچھا کہ اچھا میرے باپ کا رب کون ہے، تو کہا نمرود۔ تو پھر پوچھا کہ یہ بتا نمرود کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا، بیٹا اس طرح کی باتیں مت کرو، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھو دعوت اور تبلیغ کا کام پہلے خود سمجھا، پھر سمجھنے کے بعد والدہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، سمجھا رہے ہیں کہ رب یہ نہیں ہے جس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، یہ تو خود دوسروں کا محتاج ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے والد کو کہا یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے پیارے ابو جان، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو، ایسی چیزوں کی جو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، جو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر بیمار ہو جائے تو کوئی صحت نہیں دے سکتی، اور اگر کوئی بندہ صحیح ہو اس کو اگر اس کی مخالفت کرے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ لم تعبد، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دعوت کا رخ اپنے والد کی طرف پھیرا، پھر اس کے بعد اپنی قوم کی طرف۔ اب یہ تیسرا درجہ ہے کہ پہلے خود سمجھا، گھر سے آغاز کیا، گھر سے آغاز کرنے کے بعد پھر قوم کی طرف۔ 17ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتے ہیں اذ قال لقومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جو مورتیاں تم نے بنا کر رکھی ہیں جس کے سامنے تم ہاتھ جھک کر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ کس نے ان کو رب بنایا؟ تو وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے پایا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ لوگ گمراہ تھے تم بھی گمراہ بننا چاہتے ہو، ان کو بھی دعوت تبلیغ اور ان کو بھی یہی جو ہے توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت کا آغاز پہلے گھر سے ہوا، قوم سے ہوا۔ جب یہ بات زیادہ پھیل گئی تو نمرود کو پتہ چل گیا کہ ایک بچہ، ایک نوجوان ہمارے علاقے کے اندر ایسا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ صرف سب کا رب ایک ہے۔ نمرود نے کہا اس بچے کو پکڑ کے لیا، شاید ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ نہ ہو۔ اب یہ دعوت کا جو چوتھا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بادشاہوں کے سامنے جا کر پیغام پہنچانا حق کا، توحید کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ نمرود نے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ تو اس نے 2 قیدیوں کو جو جیل کے اندر بند تھے، جن کے اوپر سزائے موت جاری ہو چکی تھی، حکم جاری ہو چکا تھا، ان کو بلایا اور ان میں سے ایک کے بارے میں کہا کہ اس کو میں اپنا وزیر بنا لیتا ہوں، اور ایک کو کہا کہ اس کو ابھی میرے سامنے قتل کر دو۔ یہ 2 حکم جاری کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو بچا لیا، ایک کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی اس طرح سے سمجھے گا نہیں، اس کو سمجھانے کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اب یہ ظلم کو یہ کچھ اور نام دے رہا ہے کہ میں ہی زندہ کر رہا ہوں، میں ہی مار رہا ہوں، یہ تو ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو آج سورج مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ تو یہ جب بات اس نے سنی، نمرود ایک دم حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کی بات کہہ دی۔ اگر یہ یوں کہہ دیتے تھے کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، تو میں یہ کہہ دیتا کہ سورج میں ہی نکالتا ہوں، یہ بات ہی ایسی ہو گئی کہ اب اس کا جواب ہی نہیں بن سکتا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے ایک دعوت کا آغاز کیا ہے۔ پہلے دعوت کو خود سمجھا اور پھر اس کے بعد گھر سے آغاز کیا، اپنے پڑوسیوں کو سمجھایا اور پھر حکمران تک وہاں تک پہنچایا۔ یہی حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہے، یہی حضور کی سیرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے غار حرا کے اندر جا کر پہلے خلوت کے اندر خود اس چیز کو سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ رب العزت کی حقانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو پہلے خود سمجھا، خلوت میں جا کر عبادات کی۔ پھر اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ حکم آیا اپنے گھر والوں سے آغاز کرو۔ تو گھر کے اندر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعوت دی، ایمان لے آئے۔ پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر جب پورے عالم کے اندر بڑے بڑے حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ تو یہ ایک داعی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور اس کا طرز دعوت کیا ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کی زندگی سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کی طرف لوگ اپنی نسبت کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ جتنی بھی دنیا کے اندر اقوام تھی سب یہ کہتے تھے، سب کے دعویٰ یہی تھا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کے مکالمے کو ذکر کیا ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قوموں کو رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصارہ بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا، اور وہ تو صرف پکے سچے سچے پکے مسلمان تھے، حنیفہ مسلمہ پکے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، اور ان کی تعلیمات کے اندر کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز توحید کو اپنایا، توحید کی دعوت دی، اور اس توحید کی دعوت دینے کے اندر ان کو پر جتنی پریشانیاں آئیں ان تمام پریشانیوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اللہ رب العزت نے آگ کو رحمت بنا دیا۔ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پر کئی آزمائشیں ڈالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اب یہاں سے علاقہ چھوڑ دو، ہجرت کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگی یا اللہ مجھے اولاد دے، اولاد ہو گئی۔ اتنے سالوں کے بعد اولاد ہوئی، اور پھر اولاد جو بڑھاپے کے اندر سہارا بنے گی، جو ان کے لیے معاون اور مددگار بنے گی، اللہ رب العزت نے حکم دیا اس بچے کو، اس کی ماں کو لے کر ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے کے انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھا، اسی وجہ سے فرمایا حنیفا مسلمہ، پکے سچے فرما بردار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہر حکم کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے والے کے تھے، اللہ کا حکم آ جاتا فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں، ان کی اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج اگر ہم دیکھیں تمام اقوام جو اپنے آپ کو نسبت میں جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہر قوم کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بزرگ ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کی زندگی میں ہے یا نہیں، کن کی زندگی کے اندر ہے؟ جن کی زندگی کے اندر ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اگرچہ بظاہر حالات خطرناک ہیں، اگرچہ بظاہر سب کچھ مخالف چل رہا ہے، دنیا کیا کہے گی، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی دنیا کے اندر اس کو سرخروب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔